نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ حجرات کی آیت نمبر 12 کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اس میں حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گمان سے بچو. بہت زیادہ گمان کسی کے بارے میں کرنا، فرمایا اس سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے. کسی کے بارے میں سوچ لینا کہ وہ ایسا ہے، یا کسی کو کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ کر یہ سوچ لینا کہ اس نے یہ بات کی ہوگی، اس نے یہ کام کیا ہوگا، یہ بدگمانی ہے. بدگمانیوں کے بارے میں حق تعالی نے فرمایا کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بدگمانی سے بڑھ کر اگر کوئی کسی پر الزام لگا دے، کوئی کسی پر تہمت لگا دے تو کتنا بڑا گناہ ہے. اور پھر نعوذ باللہ تہمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر لگائی جائے تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ کفر ہے. اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک کفر آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر کتنی بڑی تہمت لگائی. چنانچہ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سور کی چربی استعمال کرتے تھے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ مرزا قادیانی کا مکتوب ہے، روزنامہ الفضل کے اندر ہے، 22 فروری 1924. اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لکھ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی لکھ رہا ہے کہ عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے. حالانکہ مشہور یہ تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں حلال اور حرام کا پتہ نہیں چلتا، وہ مشکوک ہیں. ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا حکم دیا اور ان سے بھی بچنے کا حکم دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوک چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا، اگر کسی چیز کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ اس میں سور کی چربی پڑتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سور کی چربی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی شہرت ہو گئی ہے اس چیز کی. اور اس شہرت کے باوجود نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے وہ بھی استعمال کر لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی وہ پنیر استعمال کرتے تھے جس پنیر کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں سور کی چربی پڑتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشکوک چیزوں سے بچنے کا حکم دیا کہ جن چیزوں کے اندر تھوڑا سا شک پڑ جائے ان چیزوں سے بھی بچو. فرمایا حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے. حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، حرام کو استعمال کرنا ہے، لیکن وہ چیزیں جن کے بارے میں حلال اور حرام ہونے کا پتہ نہیں چلتا ان سے بھی بچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پنیر استعمال کرتے ہوں جس میں سور کی چربی پڑتی ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور مشہور ہو کہ اس کے اندر سور کی چربی ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بہت بڑی تہمت ہے۔ اس لیے میں قادیانی کو کہا کرتا ہوں کہ جتنی توہین مرزا غلام احمد قادیانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اتنی دنیا کے اندر کسی اور نے نہیں کی۔ میرے سے ایک مرتبہ قادیانی کہنے لگا کہ آپ نے کافروں کی کتابیں پڑھی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے میں اشعار لکھے ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے؟ میں نے کہا کہ جتنی بھی انہوں نے توہین کی ہو، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی توہین سے آگے نہیں جا سکتی، وہ پیچھے ہی رہے گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی توہین آگے ہے۔ کہتے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے نبوت ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے۔ اب ایک ایسا شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں نبی بنا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی وجہ سے، وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اور اس کا دعویٰ ہو کہ جو مدح اور ثنا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، کسی اور نے تو بیان کی ہی نہیں ہے، ایسا دعویٰ کرنے والا اور ایسی بات کہنے والا اور اپنی نبوت کو بھی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے یہ الفاظ کہے، کیا اس کی توہین اور کافر کی توہین برابر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک آدمی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں تو اتنا مانتا ہوں کہ میں ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ نبی کے درجے پر پہنچ گیا، نبی کے مقام پر پہنچ گیا، پھر اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، تو سارے کافروں کی توہین کو ملایا جائے، ایک جگہ جمع کر دیا جائے، تو اس کافر کی توہین ان کافروں سے بڑھ کر ہے جو کافر کہتے ہیں کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مانتے ہی نہیں، اور ایک کافر وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، میں تو آپ کی پیروی کرنے کی وجہ سے نبی بنا ہوں۔ تو اس کی توہین میں اور دوسرے کفار کی توہین میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حق تعالی سے دعا ہے حق تعالی ہمیں سمجھنے کی اور قادیانیوں کو صحیح بات پہنچانے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔